السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ اما بعد سے اما بعد کے بعد کون پڑھنا چاہیں گے؟ اما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. اما بعد، یہ اس کے بعد فا آتا ہے جواب کے اندر. اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاة. فإن الله أرسل رسوله، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدایت دے کر، یعنی ہدایت سے مراد علم وحی ہے، ودین الحق، اور حق مذہب دے کر، حق دین دے کر، جو کہ عبادات اور معاملات پر مشتمل ہے. اب رحمتن، یہ حال بنے گا محمد رسول سے، یعنی اس حال میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتن، رحمت کا ذریعہ ہیں، للعالمین، عالمین کے لیے. اب جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء آیا نمبر 107 میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری عالم پر، کئی عالموں پر رحمت کے واسطے آپ کو مبعوث کیا ہے، یعنی آپ کے ذریعے ہم رحمت کریں گے، جس کو مفعول لاجلہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رحمتن مفعول لاجلہ ہی ہوتا ہے. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اور باعث بنے ہیں رحمت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کئی ایک نرمیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کے مستحق ٹھہرے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب و ذریعہ بنے ہیں رحمت کا. آگے فرمایا وقدوۃً للعاملین، قدوہ مطلب اسوہ ہوتا ہے، قدوہ. ٹھیک ہے، تو یعنی پیشوائی، آپ پیشوا ہیں للعاملین، عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے آپ پیشوا ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عمل کرنے والوں کے لیے ایک پیرامیٹر ہے. ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو عاملین کرتے ہیں، ان کے سرخیل، ان کے لیے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وحجتاً علی العباد اجمعین، اور تمام بندوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ان تمام بندوں کے جس کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا پیغمبروں کو، یعنی جن و انس، ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جن و انس کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے طور پر ان کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں سب کو اللہ نے انسانوں میں سے بنایا ہے، اور مردوں میں سے بنایا ہے، کوئی بھی جن نبی نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوئی جن نبی نہیں رہا، یہی موقف مضبوط ہے۔ جس طرح سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا 109 نمبر آیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے آپ کی طرف نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القرى، اہل قرآن میں سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آیا جس سے بعض لوگوں کو یہ غلطی یا اشکال پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ سورت الانعام آیت نمبر 130، اس کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یا معشر الجن والانس، کہ اللہ نے جنوں انس کو خطاب کیا ہے، جنوں انس کی جماعت، یعنی قیامت کے دن اللہ خطاب کرے گا، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے، رسول منکم، تم میں سے رسول۔ اب اللہ نے جنوں انس پر کو مخاطب کیا، تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ جنوں کے اندر بھی رسول اللہ نے مبعوث کیے ہیں، وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے، منکم، تم میں سے کیا رسول نہیں آئے جو آپ پر میری آیات پڑھ کے سناتے ہو اور تمہیں ڈراتے ہوں اس دن کے لقاء سے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ کیا جنوں کے اندر بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی جنوں اس کو خطاب کیا، اور یہ جو آگے رسول منکم ہے نا، یہ منکم کا جو خطاب ہے یہ جنوں کو نہیں ہے، یعنی منکم کا خطاب ان کی پوری جماعت کو ہے، یعنی بحیثیت مجموعی، تم میں سے، یعنی ایک جماعت کھڑی ہو، اب ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر فرد میں سے کی نسل میں سے رسول آیا ہے، جو مخاطب تھے ان میں سے بعض کی جنس سے اللہ نے رسول بھیجا، یعنی وہ جو کہ انسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکلب بنایا انسانوں اور جنوں کو، تو وہ جماعت کھڑی ہے، تو اللہ نے فرمایا تم میں سے ہم نے رسول نہیں بھیجے، تمہارے پاس تمہارے میں سے رسول نہیں آئے، تو مطلب کیا ہے کہ تم میں سے بعض افراد کی جنس کے رسول، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مطلب، دوسرا یہ ہے کہ یہاں رسول کا معنی یعنی منذر ہے، رسول بمعنی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ بمعنی منذر ہے، یعنی ڈرانے والا، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ یعنی رسول، علم یاتکم رسول، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، مطلب تمہارے پاس پیغام لے کر آنے والے جو کہ نبی اور غیر نبی دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی صحابہ جنہوں نے تابعین تک پیغام پہنچایا تو وہ رسول ہیں اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ رسول بمانا منذر یا پیغام رساں، مرسل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سورت الاحقاف آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے نا، جنوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک وفد کو پھیرا، یستمعون القرآن، جو قرآن کو بغور سن رہے تھے، تو فلما حضروہ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے، قالو، تو کہنے لگے، انصتو، کہ خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، جب وہی مکمل کر دی گئی یا پیغام سنا دیا گیا، تو ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف منذر بن کر لوٹ گئے، منذر یعنی وہ ان کی طرف ایک پیغام پہنچانے والے، ایک خبردار کرنے والے کی حیثیت سے لوٹ گئے۔ تو یہاں الم یاتکم رسول منکم، جس طرح الم یاتکم نذیر، ٹھیک ہے۔ سورۃ ملک میں کس طرح ہے جی؟ سورہ ملک پڑھیں گے کوئی؟ میں نکالتا ہوں۔
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اس طرح کی آیت ہے نا سورۃ الملک۔ وَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا جی نَزَّلَ اللَّهُ۔ ہاں جی، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو جب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے نا، کلما القی فیہا فوج، جب اس میں فوج در فوج ڈالے جائیں گے جہنم میں، تو سألہم خزنتها، تو جہنم کا خزانچی، جہنم کا دربان وہ کہے گا، پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، بھلا تم میں نہیں ڈرانے والا کوئی آیا تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا تم کو جہنم کے بارے میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر فکذبنا، اب یہ دیکھیں ہر ایک کے پاس نذیر آنا سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو پیغام پہنچ گیا، اب وہ پیغام ڈائریکٹ رسول کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے، اور کسی امتی کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال مبین۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں یعنی الم یأتیکم رسول منکم جو سورۃ الانعام میں ہے، اس سے مراد ہے منذر۔ جی آگے ہے جی، آگے کوئی نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ اگلا پہرا، بین به و بما انزل علیہ من الکتاب، بینا یعنی بین اللہ، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، بیان کر دیا، بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی بات کو کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وبما، اور اس چیز کے ذریعے، انزل علیہ من الکتابی، جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، من الکتابی والحکمتی، کتاب و حکمت، یعنی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، واضح کر دیا، کھول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب و حکمت کے ذریعے، من الکتاب والحکمت، اور جو بھی آپ پر کتاب مراد قرآن پاک، والحکمت، اور حکمت سے مراد سننا، تو کتاب و سنت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا تھا، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، کیا چیز بیان کر دیا؟ کلما، ہر وہ چیز اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی سنت کے ذریعے واضح کر دیا، بیان کر دیا، کھول دیا، کلما، ہر وہ چیز، فیہ صلاح العباد، جس میں بندوں کی فلاح و بہبود تھی، بندوں کی کامیابی جس چیز کے اندر تھی، ہر اس چیز کو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، اور اسی طرح واستقامت احوالہم، اور بندوں کے احوال کی درستی تھی، یعنی جس بھی چیز میں بندوں کے احوال اور معاملات کی درستی تھی، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور کتاب و سنت کے ذریعے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ احوالہم فی دینہم و دنیاہم، یعنی وہ احوال کے جن کا تعلق دین سے ہے یا ان کی دنیا سے ہے، بندوں کی دنیا اور دین سے متعلقہ ہر وہ کام جو ان کے لیے بہتر تھا اور ان کے لیے صحیح تھا، اللہ رب العزت نے ان کو کھول کے بیان کر دیا، اور اس میں کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اچھا آگے من العقائد، اسی طرح فی دینہم و دنیاہم من العقائد الصحیحتی، جن کا تعلق صحیح عقائد سے ہے، والاعمال القویمتی، اور درست اعمال سے ہے، والاخلاق الفاضلتی، اور عمدہ اخلاق سے ہے، والآداب العالیتی، اور بلند و پایا آداب سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یعنی کوئی بھی چیز جو انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے تھی اس کو ترک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولا نہیں ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں ہے، آیت نمبر 89، یعنی 89 نمبر آیت،
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو کہ ہر چیز کا بیان ہے، یعنی اس میں ہر چیز کو ذکر کر دیا گیا، یعنی اس کا تعلق دنیا کی کامیابی کے ساتھ ہو یا آخرت کی کامیابی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے اندر اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اب شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، جو انہوں نے شیخ محمد عبدہ کے مصری، عبدہ مصری، ان کے ترجمہ کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ مسلمان، یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد جمع تھے۔ تو ایک عیسائی کہنے لگا محمد عبدہ سے، کہنے لگا کہ تمہاری کتاب میں تو ایک آیت ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے سورہ نحل کے اندر یہ کہ ہم نے آپ کے لیے کتاب کو اس طرح نازل کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا بیان ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ آیت اگر یہ واقعی آپ کا اس پر ایمان ہے، پھر بلا بتاؤ کہ تمہارے قرآن کی روشنی کے اندر یہ جو کھانا ہمارے سامنے پڑا ہے تو یہ کھانا بنایا کیسے گیا ہے؟ تو بھلا اس کھانے کی ریسپی، اس کھانے کو بنانے کا جو طریقہ کیا قرآن کے اندر ہے؟ تو یہ سوال کیا، اب انہوں نے تو بڑا فن مارا تھا کہ پتہ نہیں میں نے اب لاجواب کر دینا ہے۔ تو شیخ محمد عبدہ مصری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کھانا یہ کیسے بنا ہے، یہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو تو کہنے لگا، یہ نصرانی کہنے لگا پھر بتاؤ کہاں ہے قرآن کے اندر، کہاں لکھا ہے، دکھاؤ بھائی۔ تو اس نے پھر اس شیخ نے نا اس یعنی جس کو کہتے ہیں سفرہ دار، کیا کہتے ہیں جی اس کو، جو کھانا بنانے والا تھا، کیا نا باورچی تھا جو تھا، اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ۔ پوچھا جی کھانا کس طرح بنایا ہے، یہ اس کی ریسپی کیا ہے، اس کو کس طرح بنایا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس طرح میں نے بنایا ہے، اس کی یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور سارا یعنی کھانے کا طریقہ اور پھر کھانے کو پیش کیا، یہ سارا اس نے طریقہ جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ شیخ کہنے لگے کہ قرآن کے اندر بھی اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ تو نصرانی کہنے لگا کہ بھی اگر قرآن کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے جس طرح اس نے بتایا ہے، پھر بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کا ایک فرمان، یہ عام اور یہ فض آیت ہے، یعنی یہ عام اور شامل ہونے والی، ہر چیز کو شامل ہونے والی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل کے اندر ہی 43 نمبر آیت، 43 نمبر آیت، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ماہرین سے پوچھ لو۔ یعنی یہ قاعدہ ہے، کلی قاعدہ ہے کہ جس دنیا کے کسی کام کا تعلق ہے یا آخرت کا تعلق ہے، اس کے ماہر کے ساتھ جو ہے نا رابطہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کھانا بنانا ہے تو کھانا بنانے کا ماہر جو ہے اس سے رابطہ کیا جائے گا، اگر آپ نے کوئی علاج کروانا ہے تو علاج کے ماہرین سے رابطہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ جب سنا نا تو ہکا بکا رہ گیا، یعنی اتنا یعنی اتنا بہترین بیان قرآن پاک کا کہ جو بھی جس چیز کا ماہر ہے اس سے تم جو ہے نا پوچھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر مسئلہ شرعی ہے، فقہی ہے، تو اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا، مفتی سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی جانکاری چاہیے کسی دنیا کے کسی شعبہ کے متعلق، تو اس شعبے کے ماہرین سے رابطہ کیا جائے گا۔ تو یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کر دی ہے، ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی، جو جس چیز کا ماہر ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی نہیں دی تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو جس چیز کا ماہر ہے، جو جس چیز کا ماہر ہے اس سے رابطہ کیا جائے گا اور اس سے رہنمائی لی جائے گی۔ اگر اس کی رہنمائی
قرآنی اور حدیثی قواعد کے خلاف نہیں ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا۔ اب یہ پچھلے چند سال میں کرونا آیا تھا۔ اب کرونا یہ ایک وبا تھی، اور اس وبا سے کیسے بچا جا سکتا تھا، اس کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر تھی، وہ سارے ایس او پیز اس کو طے کیا تھا ڈاکٹرز کی ٹیم نے۔ اب کوئی دوسرا تیسرا بندہ وہ طے نہیں کر سکتا تھا، ڈاکٹروں کا معاملہ تھا تو ڈاکٹروں نے ہی طے کرنا تھا۔ اس طرح دیگر چیزیں ہیں جس کے اندر، یعنی ایک عالم دین کا کام ہے اس مسئلہ کے اندر شرعی رہنمائی کرنا، تو وہ اس شرعی رہنمائی کے لیے جو امدادی سامان اس کو چاہیے ہوگا وہ دیگر چیزوں کے ماہرین سے لے گا، ٹھیک ہے، وہ دیگر یعنی ماہرین سے لے گا کہ جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک کسی عالم سے پوچھا گیا کوئی شرعی مسئلہ جس کا تعلق کسی کی صحت کے ساتھ ہے، اب وہ اس صحت کے متعلق جو تفصیلی معلومات حاصل کرے گا اس کے متعلق وہ کسی میڈیکل، جی سوری آواز بند ہو گئی تھی اور میں کافی کچھ بیان کر چکا۔ بہرحال کہاں تک ہماری بات پہنچی تھی جی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی یہ کلی قاعدہ ہے کہ جو جس مسئلہ کے اندر ماہر ہے اسی سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ شرعی رہنمائی علماء سے لی جائے گی، اور اس سے جو ہیلپنگ چیزیں ہوتی ہیں اس کی ہر شعبے کے ماہر سے بات کی جائے گی، چاہے اگر اس کا تعلق انسانی صحت کے ساتھ ہے تو اس کے متعلق کسی حکیم، طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، ماہر سے۔ اگر اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے تو اس سے اس کے متعلق اسی شعبے کے ماہر سے بات کی جائے گی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے اندر اس کا تعلق چاہے عقائد سے ہو، اس معاملات سے ہو، دنیاوی فلاح و بہبود سے ہو، اخروی کامیابی سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر ہماری رہنمائی کر دی، اور بالخصوص عقیدہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری طرح آگاہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
رہنمائی کی، اگرچہ وہ چیز جس طرح بعد میں مرتب کی گئی اس طرح نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح رہنمائی کر دی تھی، پوری طرح بتا دیا تھا۔ اس طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے کہا تھا، کسی مشرک نے، کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز کے متعلق بتاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں بول و براز کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی نے کہا تھا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق بھی آگاہ کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ ہے۔ تو یعنی ہر وہ چیز جو بندوں کی فلاح بہبود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، واستقامت احوالہم، اور ان کے احوال کے درست ہونے کا جس میں سامان موجود تھا، فی دینہم و دنیاہم من العقائد الصحیحۃ والاعمال القویمۃ، اعمال یعنی عبادات وغیرہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، والاخلاق الفاضلہ، اخلاقیات، یعنی جو انسان جس چیز کے ساتھ مزین ہوتا ہے نا اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو انسان کو مزین کر دے، تو انسان کو مزین اور ممیز کرنے والے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو اخلاق فاضلہ کہتے ہیں۔ جس طرح بندہ کہتے ہیں نا فلاں بندہ جی بڑا مؤدب ہے، بہت ہی احترام کرنے والا، بڑی عمدہ گفتگو کرنے والا، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنے والا، سچ سچ بولنے والا، جھوٹ سے پرہیز کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا، اور ماں باپ کے ساتھ احترام سے بات کرنے والا، یہ ساری چیزیں اخلاق فاضلہ کے آداب، والآداب العالیہ، اور بلند پایا جو آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آداب آپ کہہ لیں کہ انسان کے اندر ایسی خوبیاں ہوں، کہ ایسی خصلتیں ہوں کہ جو انسان کو یعنی انسان کو مروت سے یعنی انسان کو مروت سے باہر نہ کریں، ٹھیک ہے، انسان اپنی اس طرح کی زندگی گزارے، اس کے اعمال کے اندر، اس کے اقوال کے اندر، اس کی طرز حیات کے اندر ایسا کوئی بھی کام نہ ہو کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا جس سے اس کی عزت داغدار ہو، یا جس سے اس کی مروت تباہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں آداب العالیہ۔ بہرحال، تو فتارہ کا صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، یعنی آپ نے پوری تربیت کی، اور پھر آپ نے جب دنیا سے رخصتی لی، رخصت ہوئے، تو آپ نے اپنی امت کو پیچھے جو چھوڑا، فترک کا صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا، علی المحجہ، علی المحجۃ البیضاء، محجہ کا مطلب ہے راستہ، یعنی روشن راستے پر آپ نے اس کو چھوڑا، یعنی جس میں کوئی بھی چیز مدھم نہیں تھی، بالکل ہر ایک کو ڈائریکشن اپنی معلوم تھی، امت کو اس قدر رہنمائی کر کے، یعنی وہ راستہ کہ جو جنت میں سیدھا جاتا ہے، آپ نے اس محجہ بیضاء یعنی روشن راستہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑا۔ اب ایسا روشن راستہ تھا کہ لیلوہا کا نہاریہا، کہ اس کی رات دن کی طرح ہے، یعنی جس طرح دن روشن ہوتا ہے، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح رات بھی اس کی بالکل روشن ہے۔ یہ ایک مبالغہ کے طور پر یا محاورہ کے طور پر۔ تو لا یزیغ عنہا الا ہالک، اب اس سے ایک نہیں کٹے گا مگر ہالکن، ہلاکت کا شکار ہونے والا ہی، یعنی اس سے جو بھی انحراف برتے گا وہ ہلاک ہی ہوگا، کوئی ہلاک ہونے والا ہی، کوئی تباہ ہونے والا ہی، کوئی برباد ہونے والا ہی، کوئی فساد کا شکار ہونے والا ہی اس سے پہلو تہی اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث کے ہی یعنی حدیث کے ہی ایک کیا لیں آپ، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں حدیث، یہ الفاظ حدیث کے ہی ہیں۔
جی یہ حدیث ہے جی، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ جی سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، کہ لیلوہا کا نہاریہا، اس کا اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالکن، میرے بعد اب اس سے روگردانی صرف وہی کرے گا جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوئی ہوگی۔ یہ مسند الامام احمد جلد 4 صفحہ 126 ہے، اور مسلم سنن ابن ماجہ 43، سنن ابن ابی عاصم کی 48، اور مستدرک وغیرہ کی۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے دین کے روشن ہونے پر اور اس دین کے برحق ہونے پر بین دلیل ہے۔ بہرحال فسار اعلی ذالک، تو اس پر چلا، اس پر چلی امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس راستے پر چلی، اس راستے پر گامزن ہوئی۔ تو الذین، آپ کی وہ امت، الذین استجابوا للہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا، استجابوا للہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کیا، وہ امت اس راستے پر چلی۔ وہم، اب وہ کون تھی؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اس نے مانا، یعنی ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کے امتی بن گئے۔ وہم خیارات الخلقی، یہ مخلوق کی سب سے عمدہ ہستیاں ہیں۔ وہم خیارۃ الخلق من الصحابۃ والتابعین والذین اتبعوہم بإحسان، یہ کون ہے؟ امت کی بہترین ہستیاں، یعنی امت کی بہترین ہستیاں سے مراد یعنی انبیاء کے بعد، بادل انبیاء والرسل، انبیاء اور رسل کے بعد مخلوق میں سب سے عمدہ ہستیاں خیارت، وہم خیارت الخلق من الصحابۃ والتابعین، ان کا تعلق صحابہ سے ہے، والتابعین اور تابعین سے ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع کی۔ اس پر ہماری احسان والی بات پر ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ تو صحابہ سب سے افضل ہستیاں ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس پر اگر آپ پھر اس میں سب سے جو افضل ہستی ہوتی ہے وہ نبی یا رسول ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے صدیقین کو وہ درجہ دیا ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے۔ تو یہ تمام کی تمام قسمیں، یعنی ابھی نبیوں کے علاوہ تمام کی تمام قسمیں یہ صحابہ کے اندر موجود تھیں، یعنی صحابہ میں صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، سارے موجود تھے۔ تو یہ جو صلحاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نبیوں کا راستہ یا ان کا ساتھ، یہ بہت ہی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ صحابہ کے متعلق تو بہت سی، مثلا ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا غالباً قول ہے، میں وہ اسکرین شیئر کر کے آپ کو وہ دکھاتا ہوں جی۔ سیدنا عبداللہ مسلم احمد کی یہ روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، غالباً یہ عبداللہ بن عباس کا ہوگا۔ تو جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے جو قریبی دل اپنے پایا وہ صحابہ کرام کا، پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ کا۔
جی، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا، فواجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العبادی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں کے دلوں میں بہتر پایا، سب سے بہتر، فاصطفاہ لنفسی، تو اسے اپنے لیے پسند کر لیا، وابتعاثہ برسالتی، اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کر دیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے پھر دوبارہ بندوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا وزیر اور آپ کا ہم سفر اور آپ کا ساتھی بنا دیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قتال کرتے تھے۔ مسند احمد، اس کی سند حسن ہے۔ چلیے، کسی کا کوئی سوال یہاں تک تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کہتے ہیں فقاموا بشریعتی ہی، تو وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین بالاحسان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی آپ کی شریعت کو قائم انہوں نے کیا، اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے معاشرے کے اندر اس کو پھیلایا، یعنی آپ کی شریعت کا انہوں نے قیام کیا، اس کو قائم کیا۔ تو و تمسکو بسنتی ہی، اور انہوں نے تمسک یعنی انہوں نے تھام لیا بسنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کو، وعضوا علیہا بالنواجزی، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا اسے، بالنواجزی، داڑوں کے ساتھ، یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے، اس طرح انسان داڑوں کے ساتھ پکڑ لیتا ہے نا چیز کو مضبوطی کے ساتھ، تو یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس پر کاربند ہو گئے، عقیدتاً و عبادتاً و خلوقاً و ادبا، عقیدے کے اعتبار سے بھی، یعنی جن معاملات کا تعلق عقیدے سے تھا ان کو عقیدے کے ساتھ تھام لیا، اور اس کے متعلق ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور یہاں مراد عقیدہ کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے متعلق، اس کے اسماء و صفات کے متعلق، آخرت اور جنت جہنم کے متعلق جو نظریہ رکھنا ہے وہ مراد ہے۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اور آپ کی جو طریقہ تھا، ایک منٹ، جو طریقہ تھا، جو بھی طریقہ تھا عبادت کا، اس کو اختیار کیا، عقیدہ کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ اب عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی اس کو اختیار کیا، اس پر کار بند رہے، وخلوقاً، اور جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ تھا، یعنی اخلاق جو انسان کے لیے ایک زیب و زینت کا سامان ہوتا ہے، اور ادب کے اعتبار سے وہ ادب، اور ادب کے اعتبار سے یعنی اپنی زندگی کو اس طرح مرتب کیا کہ انسان کے اندر خوبیاں جمع ہو جائیں، تو فصاروا هم الطائفة الذین، تو وہ ہو گئے، سارو، وہ بن گئے، یہ جو گروہ تھا یہ بن گیا، ہم الطائفة الذین، وہ گروہ، وہ طائفہ بن گیا، الذین لا یزالون، کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، علی الحق کی، حق پر، ظاہرین، غالب، جو حق پر ہمیشہ ظاہر اور بارز اور غالب رہنے والے ہیں، یہ وہ گروہ بن گیا، لا یضرهم من خذلهم، انہیں نہیں نقصان پہنچائے گا، من خذلهم، جو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، یعنی اس قدر وہ بے نیاز ہو جائیں گے دنیا سے
کہ ان کو بیار و مددگار چھوڑنے والا بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، او خالفہم، یا جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، حتی یأتی امر اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ کا کونی امر، یہاں مراد کونی امر ہے، اللہ کا کونی امر آ جائے گا، مراد یہاں پہ قیامت کے قریب کے جو احوال ہیں وہ مراد ہے، وہم اعلی ذالک، اور وہ یعنی یہ حق والا جو گروہ ہوگا وہ اعلی ذالک، وہ اسی پر قائم رہیں گے، یعنی ان کے زمانے کے بدلنے کے باوجود ان کا حق ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ حق پر ہی بدستور رہیں گے، ان کی تعداد میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن ان سے حق چھین جائے، حق ان سے مغلوب ہو جائے، یا حق ان سے ان سے متروک ہو جائے، یا حق ان سے جو ہے وہ منبوذ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حق ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک جماعت، یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے، اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر حق والا ایک گروہ ہمیشہ اللہ رب العزت باقی رکھے گا، جب حق والا گروہ ختم ہو جائے گا، ایک بھی بندہ، جس طرح آیا ہے نا حدیث کے اندر، اب یہ الفاظ بھی حدیث ہی کا ترجمہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3641 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1037 ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق یا منصورین علی الحق یا ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ، اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی اللہ کا کونی امر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1924، جس کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ تب تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ کا نام لیوا باقی نہ رہے گا، یعنی جب تک بندہ اللہ کا حقیقی نام لیوا، یعنی اللہ کا حقیقی نام لیوا، صرف زبان سے کہنے والا نہیں بلکہ حقیقتاً اللہ کے متعلق جو عقیدہ نظریہ جو مذہب رکھنا چاہیے تھا اس طرح رکھنے والا جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ یہ قیامت قائم ہوگی شرار الخلق پر، جو مومنوں کے علاوہ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو یک بارگی وفات دے دے گا، اور اس کے بعد پھر شرار الخلق پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ کسی کا کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ غوات ختم کر دی، اور آگے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ہم، اور اس پر اللہ کا شکر ہے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ سَائِرُونَ، اور ہم اللہ کی توفیق سے کہتے ہیں عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار، ان کے قدموں پر، سائرون چلنے والے ہیں، ہم ان کے قدموں پر چل رہے ہیں، یعنی کن کے پیچھے؟ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حق والے جو ہیں، ان کے قدموں پر ہم چل رہے ہیں، وہ بھی سیرتہم، اور ان کی اس سیرت پر، ان کی اس سیرت سے، المؤیدتی بالکتاب والسنتی، وہ سیرت کے جن کو کتاب و سنت کی تائید حاصل ہے، جس سیرت کو، جس طریقے کو، جس طرز حیات کو کتاب و سنت کی تائید حاصل ہے، کتاب و سنت سے مؤید ہے یہ جو طریقہ، محتدون، اس سے ہم ہدایت لیتے ہیں، اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، یعنی نحن بسیرتہم المؤیدتی بالکتاب والسنت محتدون، یعنی نحن محتدون بسیرتہم المؤیدتی بالکتاب والسنہ، یہ ہو جائے۔ تو ہم ایک تو ان صحابہ، تابعین اور ان حق والے گروہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دوسرا ان کی سیرت جن کو کتاب و سنت کی تائید حاصل ہے سے رہنمائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقول ذالک، اب کہتے ہیں یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں ہم کوئی بڑک نہیں مار رہے، نہ کوئی ہم کبر والا جملہ بول رہے ہیں، بلکہ نقول ذالک،
ہم یہ بات کہتے ہیں تحدثم بنعمت اللہ تعالی، اللہ کی نعمت کی تحدیث کرتے ہوئے، اللہ کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ ضحیٰ آیہ نمبر 11۔ تو اس کی کہہ لیں کہ عملی تعبیر کے طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم کوئی اس پر فخریہ، ہم اس طرح کا جملہ نہیں بولتے، کبر والا جملہ نہیں بولتے، بلکہ ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، تحدثم بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں، وہ بیان لما، اور بیان کرنے کے لیے یا وضاحت کرنے کے لیے یا ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، لما یجب ان یکون علیہ کل مؤمن، اس چیز کی، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ جس پر ہر مومن کو ہونا واجب ہے، لما یجب کہ واجب ہے، ان یکون علیہ کہ اس پر، اسی پر ہو، اسی عقیدے پر قائم ہو، کل مومن ہر مومن، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ایسا عقیدہ ہی اپنانا چاہیے جو کہ عقیدہ ہم نے اپنا رکھا ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ کہتے وَنَسْأَلُ اللَّهَ تعالی، اور ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ این یثبتنا و اخواننا المسلمین بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمارے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ثابت قدم رکھے، بالقول الثابت، ثابت قول کے ساتھ، یعنی ثابت قول سے مراد بقول لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ ثابت قدم رکھے، بالحیات دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فَأَن يَهَبَ لَنَا مِنْهُ رَحْمَةً، اور یہ بھی ہم التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرمائے، انہ هو الوہاب، بلا شبہ وہ خوب نوازنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں ولی اہمیتی هذا الموضوع، اور اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر، اس موضوع کی یعنی عقیدے کے اس عنوان کی، عقیدے کے اس موضوع کی، اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر، اور وتفرق اہواء الخلق فیہ، اور اس مضمون میں مخلوق کے خواہشوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی ہر کوئی اپنی خواہش نفس کا پجاری بن کے اس میں جس طرح چاہتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اس موضوع کے اندر، لوگوں کی خواہش، لوگوں کی من مرضیوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، احببت، ان دو وجوہات کی بنیاد پر کہ ایک تو یہ موضوع بڑا اہم ہے، دوسرا لوگوں نے اس میں اپنی من مرضیاں بڑی کر رکھی ہیں، اس کے لیے، اس وجہ سے کہتے ہیں، اس بنیاد پر احببت، میں نے یہ پسند کیا ہے، میں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے، ان اکتب اعلی، کہ میں لکھوں، میں تحریر کروں، اعلی سبیل الاختصاری، اختصار کے راستے پر، یعنی اختصار کا پہلو تھامے ہوئے میں لکھوں، عقیدتنا، اپنا عقیدہ، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدت اہل سنت والجماعہ، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ، کہتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں کی اس میں آراء بڑی مختلف ہو چکی ہیں، اور اسی طرح دوسری وجہ کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ اس کی بنیاد پر نجات یا اس کی بنیاد پر فساد ہوگا، تو کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں مختصراً اپنا یعنی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ تحریر کروں، اور وہ کیا ہے مختصر، وہی، اور وہ ہے الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اب یہ جس کو ایمانیات ستہ کہتے ہیں، 6 چیزیں ہیں اس کے، ایمان باللہ و ملائکہ، دو، تیسرا کتب، چوتھا رسول، پانچواں یوم آخرت، اور چھٹا قدر خیر و شر۔ تو یہ 6 چیزیں جس کو ایمانیات ستہ کہتے ہیں، اور اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، جس طرح بالخصوص مشہور حدیث کی کتاب صحیح مسلم، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث نمبر 8، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی کہ جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے دو زانوں بیٹھے اور چند سوالات کیے،
بڑے عجیب و غریب سوال بھی کرتے تھے، تصدیق بھی کر دیتے تھے۔ صحابہ بڑے پریشان تھے کہ یہ اجنبی آدمی، نہ تو اس پر کوئی سفر کے اثرات ہیں، نہ یہ ہمارے علاقے کا ہے، داڑھی ان کی بالکل کالی ہے، اور اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کرتا بھی عجیب و غریب سوال ہے، اور سوال بھی کرتا ہے، اور پھر اس کا جواب سننے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ سمجھ آ گئی، بلکہ کہتا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے، یعنی تصدیق کرتا ہے، گویا کہ اس کو پہلے ہی علم ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں دراصل وہ جبریل تھے جو انسانی شکل کے اندر آئے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کر رہے تھے، آپ کو دین سکھانا چاہتے تھے، امت کو دین سکھانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوالات میں جو چیزیں کی ہیں، اسلام کے متعلق پوچھا، احسان کے متعلق پوچھا، ایمان کے متعلق پوچھا، تو اس میں جو ایمان کے متعلق پوچھا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اس بارے میں پوچھا تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو کسی کا کوئی سوال جی اس میں؟ کہتا ہے یہ ہم اس موضوع کے اہمیت کے پیش نظر اور لوگوں کی آراء کے مختلف ہونے کے پیش نظر ہم نے اپنا عقیدہ مختصراً ذکر کیا۔ اختصار کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ تو کہتے ہیں سائلن اللہ، سائلان اللہ تعالی، اللہ سے سوال کرتے ہوئے، سائلن کا جو سائلن حال ہے نا، اس کا جو ذو الحال بنتا ہے، یہ اکتبو کے اندر انا ضمیر ہے، ان اکتبہ، احببت ان اکتبہ، سائلن اکتبہ، سائلن سائلن اللہ تعالی، اللہ تعالی سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ ان یجعل ذلک خالصا لوجہہ، کہ وہ اسے اپنے وجہ کے لیے خالص بنا لے، اپنے وجہ کے لیے خالص بنا لے۔ لوجہ الکریم اور لرضا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کو راضی کرنا، دوسرا کہ لوگوں کی طرف، لوگوں کو چہروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کے چہرے کے اوپر نظر رکھنا، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے وہ عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں خالص لوجہ، خالص اپنے وجہ کے لیے، اپنے چہرے کے لیے اس کو کر دے، اور موافقا لمرضاتہ، اور اس کو اپنی رضا کے، اپنی چاہت کے موافق کر دے، نافعا لعبادہ، اور اپنے بندوں کے لیے اسے نافع بنا دے۔ تو یہ انہوں نے مقدمہ ذکر کیا ہے، اس کو کوٹ کیا ہے۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے جی تو کر لیں۔ باقی عقیدتنا، ابن عثیمین فرماتے ہیں عقیدتنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ سرخی دی ہے آگے، عقیدتنا الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ یہ روایت کہاں موجود ہے، میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن جو الفاظ یہاں ہمارے مطلوب ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ جی آیت حدیث نمبر 8، وہی جو پہلے ذکر کیا تھا، یہ جبریل آئے، یہ ساری فاسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعاجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله
نمبر ایک ملائکتی ہی، نمبر دو و کتبی ہی، نمبر تین و رسولی، نمبر چار یوم الآخر، نمبر پانچ و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، نمبر چھ یہ قال صدقتا. تو یہ ایمانیت ستہ، حدیث نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کتاب ہے. جی سوال کسی کا جی؟ آگے پھر اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ 6 ایمانیت، یہ ان کی بنیاد ہے کتاب کی. کتاب کی یہ بنیاد. اب ایمان باللہ کو پہلے فوکس کریں گے، ایمان باللہ کو پھر بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی کیا لیں کہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر ایمان بالملائکہ کا نمبر آئے گا. دیکھنا ایمان یہ ابھی تک چل رہا ہے. اللہ رب العزت کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق، پھر اللہ کی صفات کا ذکر آئے گا، صفات ذاتیہ ہوں یا صفات. اب یہ دیکھیں کہ یہاں تک ابھی چل رہا ہے. اب آگے 20 نمبر پیج پر جا کے نؤمن بملائکۃ اللہ، آگے پھر جا کے یعنی اس طرح امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے. اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس میں ہم ہر چیز کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی کچھ تفصیل ذکر کریں گے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. ذرا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے سر ذکر کیا ہے. کل انشاءاللہ ہم ذرا تھوڑا تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے. کسی کا کچھ سوال ہے تو وہ کر لیں جی. کل سے اب قرات کی بھی کوشش کیا کریں، ساتھ ہی اس کی تیاری کر لیں. آگے 2-3 پیج آپ پڑھ لیا کریں. بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں. یعنی اگر آپ سارے عقیدے کو یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن بالخصوص جو آیات ہیں، جو دلائل ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. پھر سوال نہیں کسی کا بھی؟ ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.